معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان قاری قرآن عالی جناب حافظ نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ لہن داؤدی سے سامعین کے قلب و جگر کو مٹھاس پہنچا رہے تھے۔ تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا، محفل کو کامیابی کی ضمانت مل چکی۔ اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسی شخصیت تک پہنچنے کی جسارت کرے، جرت کرے، ہمت کرے کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، آسام سے لے کر راجستھان تک، بنگال سے لے کر بہار تک، بلکہ پوری دنیا کے اندر الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا کے ذریعہ اپنی شاعری کا لوہا جنہوں نے منوایا ہے، اپنے لب و لہجے کا جنہوں نے لوہا منوایا ہے، اس شخصیت کو دنیا جناب دل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سیدھے سیدھے آپ کی عدالتوں میں انہیں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو حمد باری تعالیٰ کے چند شعر برکتاً پیش کر دوں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے حضرات ہیں جو نہیں سنیں گے؟ اتنے لوگ نہیں سنیں گے۔ جو سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے لہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی بیداری کے ساتھ رہیے تو اچھا لگے گا۔ اب شعر دیکھیں میرے دوستو، چار مصرے پہلے دل خیر آبادی صاحب عشق رسول کے پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص صدر موصوف ہم سب کے مشفق کرم فرما مربی اطالیر جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے دامن میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، دنیا ان کے قدموں تلے کیسے آتی ہے، دنیا ان کی نگاہوں میں کیا ہے۔ چار مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے۔ آئے ہائے بولے، لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی سماعتیں ہیں، بڑی دیر کر دی میں نے یہاں آتے آتے۔ واہ واہ، بڑے اچھے لوگ، عبداللہ بھائی اور مولانا عبدالحفیظ صاحب، تمام کمیٹی کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لاجواب پروگرام، اتحاد ماشاءاللہ زبردست، آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ شعر دیکھیں، کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے، ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، دیوانہ جب سے ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے شعر سنیے گا؟ جی عبداللہ بھائی سن لیجئے، اور انشاءاللہ ماحول بنائیے، دل خیر آبادی انشاءاللہ اچھا مٹیریل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں شعر نہیں بلکہ ہائی پاور کا انجیکشن لگا رہا ہوں ٹھنڈ کے موسم میں گرماہٹ کے لیے۔ ان کے ماتھے پہ جب پسینہ آتا ہے ایک مطلع پڑھنے کے بعد تو سمجھ جاتے ہیں ہم کہ ان کی بیٹری 100 پوائنٹ چارج ہو چکی ہے۔ پھر وہ پوری رات خدمت کرتے ہیں، ہر مقرر کے بعد وہ مقرر ہوں گے، اور انشاءاللہ ان پہ ہم بھی مقرر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سنیں میرے دوستو، ایک شعر سماعت کر لیجئے میرے دوستو۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، آئے آئے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، مقدرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ ارے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ شعر دیکھیے گا میرے دوستو کہ وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، آئے ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے۔ وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر
भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई आली जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ बड़े भाई का इस्तकबाल है कि अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।